بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، خطاب کا موضوع ہے دل کی صفائی اور اس کے اثرات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں بتایا گیا کہ انسان کا دل کالا بھی ہوتا ہے اور روشن بھی ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے آدمی کا دل کالا ہوتا ہے؟ یہ بھی میں نے بتا دیا۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ جب بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا، تیسرا کرتا ہے تو تیسرا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوا کہ انسان کا دل کالا اس وقت ہوتا ہے جب گناہ کرے، گناہوں سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ اور روشن کب ہوتا ہے؟ جب نیک عمل کرتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا، جب وہ ان پر عمل کرتا ہے تو اس کے دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا دل روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا، گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اعمال صالحہ، نیک عملوں سے دل روشن ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کے میل کچیل کو، سیاہی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ کپڑا میلا ہو جائے تو صرف صابن استعمال کرتے ہیں، بدن میلا ہو جائے تو اس کے لیے شیمپو یا صابن استعمال کرتے ہیں۔ ہر چیز کی صفائی کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ دل کی صفائی کے لیے کیا انتظام ہے؟ کہ نہیں سمجھ آیا؟ دل کالا ہو جائے تو کسی انجیکشن سے صاف نہیں ہوگا، کسی دوائی سے صاف نہیں ہوگا، کسی کیمیکل سے اس کا دل صاف نہیں ہوگا جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ سمجھ آیا عاطف؟ کس سے صاف ہوگا؟ نیک عملوں سے، اعمال صالحہ سے اور اچھے عقیدے سے۔ کیا؟ ایمان اور عمل صالح سے۔ ایمان، عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل کیا ہے؟ یاسر، عمران، کیا نیک عمل کیا ہے؟ وہ کون ہے نیک عمل؟ نیک عمل اس کو کہتے ہیں
جس کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، وہ نیک عمل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس نیک عمل سے انسان کے دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ جب وہ سیاہی دور ہوتی ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب دل روشن ہو، صاف ہو، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ روشن دل والا آدمی زمین پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی نگاہ عرش الہی تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ زمین پر بیٹھا ہے تو زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مکان کے اندر ہے تو مکان کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے تو دیوار کے پیچھے اس کی نگاہ پہنچ رہی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس وقت ہے جب دل صاف ہو، روشن ہو۔ اور یہ روشنی اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو عطا کرتا ہے، ان کے دل صاف ہوتے ہیں۔ رسولوں کو عطا کرتا ہے، ان کے دل روشن ہوتے ہیں۔ مرسلین کو عطا کرتا ہے، ان کے دل روشن ہوتے ہیں۔ اور ان نبیوں کے وسیلے سے ان کی امت کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی دل روشن ہوتے ہیں، جن کو ولی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ ایک ولی اللہ گزرے ہیں، پچھلے جمعہ ان کا ذکر کیا تھا۔ دوسرے ولی اللہ، ان کا نام ہے ابراہیم بن ادہم۔ کیا نام ہے؟ بادشاہ تھے۔ کیا تھے؟ بادشاہ تھے۔ رات کو سوئے ہوئے ہیں، چھت پر کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی کہ چھت پہ کوئی چل رہا ہے۔ باہر پہرا لگا ہوا ہے، بادشاہ تھے، سیکورٹی کا انتظام تھا، سب کچھ تھا۔ تو اس وقت ابراہیم بن ادہم نے آواز دی، تم کون ہو؟ میرے مکان کی چھت پہ چلنے پھرنے والے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں آپ کی چھت پر۔ کیوں آئے ہو؟ مقصد کیا آپ کا؟ کہ ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ان اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ کی چھت پہ آئے ہیں۔ سمجھ رہے؟ ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ اونٹ گم ہو جائیں تو ان کو جنگلوں میں تلاش کیا جاتا ہے، بادشاہ کے محل میں تو وہ اونٹ نہیں مل سکتے، تمہیں ادھر تلاش کرنا چاہیے، ادھر کیوں تلاش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا رب کو تلاش کرنا ہو تو بادشاہوں کے محل میں رب نہیں ملتا، جی محلات میں رب نہیں ملتا۔ رب کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر جنگلوں کا رخ کرو، باہر نکلو، اپنے محلات کو، عیش و آرام کو چھوڑ دو اور رب کی تلاش میں نکلو۔ اس وقت بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کی زندگی کا عظیم مقصد کیا ہے۔ عظیم مقصد اقتدار نہیں ہوتا، عظیم مقصد کرسی نہیں ہوتا، عظیم مقصد پیسے اکٹھے کرنے نہیں ہوتے۔ انسان کی تخلیق کا، پیدائش کا عظیم مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ والوں کا دامن نہ پکڑا جائے، جب تک مجاہدہ اور ریاضت نہ کی جائے، جب تک ذکر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، جب تک اپنے آپ کو اعمال صالحہ میں مصروف نہ رکھا جائے، اس وقت تک انسان کو قرب الہی حاصل نہیں ہوتا۔ صبح ہوئی، بادشاہ نے اسی وقت اپنے ساری کیبنٹ کو، سارے وزیروں کو بلا کے بتایا کہ میں اپنی کرسی کو چھوڑ رہا ہوں، اپنی بادشاہت، اپنی سلطنت، اپنے اقتدار کو لات ماری اور باہر نکل گئے، جنگلوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ یہ بلخ کے رہنے والے تھے، بلخ اور بخارا وہاں کے رہنے والے تھے۔
ایک دن وہ دریا دجلہ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، قمیص پھٹ گیا تھا، قمیص کی سلائی کر رہے تھے۔ ان کی کابینہ کا ایک وزیر وہاں پہ آیا، اس نے کہا کہ ابراہیم وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ فقیری اچھی ہے؟ جی وہ بادشاہی اچھی تھی یا اس وقت تھوڑی سی زبان ہلتی تھی آپ کی تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے آپ کی خدمت کے لیے۔ اب آپ اپنے کرتے کی سلائی کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں، بتاؤ وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ فقیری اچھی ہے؟ ابراہیم نے ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنی سوئی کو دریا کے اندر پھینک دیا۔ جی دریا کے اندر پھینکنا ہی تھا کہ پھر ابراہیم نے کہا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی نکال دو۔ چنانچہ دریا کی مچھلیاں جتنی بھی تھیں سب کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا سونے کو لات مار کر تو ہم یہاں پہنچے، پھر تم سونا پیش کر رہے ہو، مجھے میری اپنی اوریجنل سوئی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے ولی جانوروں کی اور پرندوں کی زبانیں سمجھتے ہیں، اور ان کی زبان کو جانور اور پرندے بھی اور مچھلیاں بھی سمجھتی ہیں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مچھلی نکلتی ہے، اس کے منہ میں وہی سوئی تھی جس سوئی سے آپ سلائی کر رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بتاؤ وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ فقیری اچھی ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اللہ کا عباس نام ہے تمہارا؟ جی عبد الخالق، سمجھ آ رہی ہے؟ جب بندہ رب کے احکامات پر، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو کائنات میں سے کوئی چیز اس کے حکم سے روگردانی نہیں کرتی، ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کر، کائنات کی کوئی چیز تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ جی جانور بھی تیرے تابع، ہوا بھی تیرے تابع، پرندے بھی تیرے تابع، بارش بھی تیرے تابع، زمین بھی تیرے تابع، آسمان بھی تیرے تابع، چاند اور سورج بھی تیرے تابع۔ وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الْبَحْرَ، کہ ہم نے ہر چیز کو، سمندر کو تیرے لیے مسخر اور تابع کر دیا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے۔ تو اس وقت چیل چلاتی ہوئی اوپر سے آئی، چیل، تو سب لوگ چیل کو دیکھنا شروع کر دیا، سب لوگوں نے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں یہی روٹین ہے کہ جب اوپر جہاز آ رہا ہو تو سب لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت نے اسی وقت حکم دیا، یا ریحو خذی رأس ہذہ الحداد، اے ہوا میں تجھے حکم دیتا ہوں، اے ہوا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس کا سر کچل دے۔ حکم دینا ہی تھا کہ اس چیل کا سر اس کے دھڑ سے جدا ہو گیا، وہ چیل زمین پر گر گئی، دھڑ بھی نیچے، یہ سر بھی نیچے گر گیا۔ جب خطاب ختم ہوا، محفل ختم ہوئی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر اٹھایا، اس کے دھڑ کے ساتھ ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا قومی باذن اللہ، قومی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ وہ زندہ ہو گئی۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں کو روشن کیا
ان روشن دلوں کی یہ تاثیر ہے کہ ان کی زبان سے نکلنے والے لفظ رب کائنات اتنی تاثیر عطا فرماتے ہیں کہ جن بھی ان کی بات کو مانتے ہیں، ہوا بھی ان کی بات کو مانتے ہیں، پرندے بھی ان کی بات کو مانتے ہیں، ساری کائنات ان کی بات کو مانتی ہے۔ آپ خطاب کر رہے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت بارش برسنی شروع ہو گئی۔ جب بارش برسنی شروع ہو گئی تو لوگ جو بیٹھے ہوتے پھر وہ ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئے۔ تو حضرت غوث پاک نے جلال میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں، انا اجمع وانت تفرق، کہ میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور اے بارش تو لوگوں کو منتشر کر رہی ہے۔ یہ فرمان جاری ہونا تھا کہ بارش رک گئی اور لوگ پھر اسی طرح آپ کا خطاب سن رہے تھے۔ اسی طرح لوگوں نے کہا حضرت دریائے دجلہ کا پانی بغداد کی طرف بڑھ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے اور ان قریب شہر ڈوب جائے گا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا مبارک اٹھایا اور وہاں تشریف لے گئے۔ جہاں تک دریائے دجلہ کا پانی پہنچ چکا تھا وہاں اپنا عصا مبارک گاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الہ ہا ہنا، الہ ہا ہنا، الہ ہا ہنا، یہیں پہ رک جاؤ، آگے بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پانی نے آپ کی بات کو سمجھ لیا کہ کیا حکم ہو رہا ہے، پانی وہیں پہ رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ بغداد والے سیلاب سے بچ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھئی؟ دل کی نورانیت اور صفائی کا اثر ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لے کہ جس طرح حضرت ابراہیم بن ادہم نے کئی سال جنگلوں میں گزارے، اسی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ پیدائشی مادرزاد ولی تھے تو کئی سال آپ نے جنگلوں میں بھی گزارے، مجاہدہ کیا، ریاضت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا اور میں اس مقام پہ پہنچ گیا کہ میں قطبیت کے درجے پر فیض ہو گیا۔ جی ولایت کے کئی درجے ہوتے ہیں، ایک ولایت کا درجہ ہے غوثیت، ایک درجہ ہے قطبیت، ایک درجہ ہے فردیت، اور ایک درجہ ہے اس کا ولایت کا۔ بے شمار درجات ہیں اس کے، ابدال بھی ہوتے ہیں، اوتاد بھی ہوتے ہیں، کتب بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح غوث بھی ہوتے ہیں، افراد بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ولایت کے درجات ہیں۔ تو حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے دین کا علم حاصل کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قطبیت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے دل صاف ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور اس کی روشنی کی برکت سے پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے اندر جلوہ گر ہو جاتی ہیں، اور جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی مارتا ہے، جیب تراشی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، تکبر بھی کرتا ہے، دل میں حسد بھی رکھتا ہے، بغض بھی رکھتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم نے خواب میں دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کو، ان کے پاس رجسٹر تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا رجسٹر ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس میں ان لوگوں کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اللہ کے۔ آپ نے فرمایا میرا نام بھی ہے اس میں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ کا اس میں نام نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا
تو آپ ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جو لوگوں کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں، اور یہ پیار اس لیے ہوتا ہے کہ تو خوش ہو جا، تو راضی ہو جا۔ تجھے راضی کرنے کے لیے میں تیری مخلوق کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ۔ اس میں کوئی امتیاز نہیں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے یا کون ہے۔ میں تیری مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جتنی بھی رجسٹر میں جتنے لوگوں کو بھی نام ہے سب سے اوپر اس کا نام لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ کیوں لکھا گیا؟ بولو۔ کہ اللہ کے مخلوق اور اللہ کے بندوں کے انسانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ اور اس کو کہتے ہیں حدیث پاک میں خیر الناس، اسامہ، خیر الناس من ینفع الناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم میں سے بہت بہتر شخص کون ہے؟ آج کل تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو بہتر شخص وہ ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہو، یا جس کے پاس بہت بڑا عہدہ ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے، انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہمارے حالات کو آپ دیکھ لیں، یہ جو کچھ بھی ہمارے لیڈر جو بنے ہوئے ہیں، سیاسی لیڈر، عوام کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ جو پیچھے دھرنے شرنے ہوئے ہیں یا ہوتے رہتے ہیں، احتجاجی جلوس وغیرہ نکلتے ہیں، تو کس کا نقصان ہوتا ہے؟ عوام کا نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب یہ جو دھرنا انہوں نے کیا تو ہر روز 1,90 ارب روپے کا ہر روز نقصان ہوا ہے ملک کا۔ پھر جانی نقصان علیحدہ ہے، مالی نقصان علیحدہ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ والا کا نقصان علیحدہ ہے، چیزوں کی سپلائی نہیں ہو رہی، مہنگائی ہو گئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟ جو بھی ہے، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں کی طرف رخ کرو اور اپنی جتنی انرجی طاقت ہے وہاں صرف کرو اور اپنے مقدمات وہاں پیش کرو۔ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جی کوئی بھی ہو، حکومت والے ہوں یا دوسرے لوگ بھی ہوں، اللہ کی مخلوق کو تکلیف۔ بہت سارے لوگوں کے معاملات آپ نے دیکھے کہ کتنی تکلیف ہوئی ہمارے ان دنوں میں۔ تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ، ان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے اس حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ قومی اسمبلی کے اندر ایسا قانون پاس کیا جائے کہ کسی کو بھی احتجاج کرنے کی اجازت نہ ہو اور نہ ہی کسی کو دھرنا کرنے کی اجازت ہو۔ اب جتنا بھی یہ نقصان، دوسرا مطالبہ یہ ہے، جتنا یہ نقصان ہوا ہے، جنہوں نے ان لوگوں کو بلایا ہے دھرنے کے لیے، ان سے یہ نقصان پورا کیا ہے، ان کی جائیدادیں بیچ کر قومی خزانے میں داخل کی جائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، وفات پا گئے، رینجر کے لوگ، پولیس کے لوگ، دوسرے لوگ، ان کا خون بہا بھی ان سے لیا جائے، قصاص ان سے لیا جائے۔ ٹھیک ہے ایک بات کہ نہیں؟ کیوں لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہو؟ 1 منٹ کی تاخیر نہ کرو۔ اپنے معاملات کے لیے تو جلد از جلد قانون سازی شروع کر دی جاتی ہے، لیکن یہ عوامی مفاد کا مسئلہ ہے۔ کسی کو بھی، کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ہو،
کسی شخص کو دھرنا کرنے کی اور احتجاجی جلوس وغیرہ نکالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں بتائیں کسی اسلامی ملک میں احتجاج کی اجازت ہے اس طرح کے جلوس نکالنے کی یا دھرنے کی؟ ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہیں، فوری طور پہ اس پہ قانون سازی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔